بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا صلوات جس طرح برادر معظم اللہ نے صلوات کے پڑھنے میں جو غلطیاں تھیں ہمیں متوجہ فرمایا، ایک تذکر میں بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ جو ہم عموماً کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ صلوات وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، یہ بڑی غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ بالکل جملہ درست نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیو، وہ معبود ہے، معبود کب عبادت میں شریک ہوتا ہے؟ معبود ہستی عابد نہیں ہوا کرتی، اس لیے یہ جملہ قطعاً غلط ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ نہیں، وہ ذات معبود ہے، کبھی معبود عابد نہیں ہوتا، اور نہیں عابد کبھی معبود ہوتا ہے۔ یہ جھلے لوگوں کی باتیں ہیں، اس لیے یہ بھی لاکنہ کے ساتھ استدراک ضروری تھا کہ جہاں ہم صلوات پڑھتے ہیں صحیح پڑھیں اور اس چیز سے اجتناب کریں کہ اس عبادت میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، قطعاً نہیں۔ یہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھیں۔ کہ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی۔ فرق ہے، ملائکہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا رحمت کو نازل کر،
اللہ رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ یصلون میں اللہ رحمت کو نازل فرماتا ہے، ملائکہ طلب کرتے ہیں کہ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام پہ رحمت کو نازل فرما۔ لفظ ایک ہی یصلون ہے، اللہ کی طرف نسبت دو گے تو وہ رحمت کو نازل فرمائے گا، بندے کی طرف نسبت دو گے تو وہ رحمت کی دعا مانگے گا۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں تکرار سے یہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ تنہا ایمان جو بغیر عمل کے ہو اس کا وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ چلے جائیں تو قرآن بھی مومنوں کی علامتیں بیان کرتا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مومنوں کی عملی جو صورتحال ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور معصوم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان جو خالی کہتا ہے بندہ کہ الایمان قول بلا عمل، ایسے بدبخت پہ تو 70 نبیوں نے لعنت بھیجی۔ مرجئہ ہیں وہ، میں نے پہلے دن یا دوسرے دن یہ روایت پڑھی تھی کہ لعنت المرجئہ علی لسان 70 نبیاً اذ یقولون الایمان قول بلا عمل، کہ مرجئہ پہ خداوند عالم کی طرف سے 70 نبیوں نے لعنت بھیجی ہے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینا ہے، عمل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان جس کا ثمرہ عمل ہے، یہ آیت جو سورہ انفال کی میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں تو خداوند عالم مومنوں کی علامتوں کو بیان کرتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنین حقا۔ یعنی تھوڑا سا بھی ہم اگر آیات الہیہ میں غور کریں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ سادہ ترجمہ کہ مومن وہی ہوتے ہیں کہ یاد خدا میں ان کے دل کانپتے ہیں، اور جب آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آیات الہیہ، اس میں آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ لیں یا آیات الہیہ معصوم کا وجود۔ معصوم بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے، سب سے بڑی آیت جو اللہ کی ہے وہ وجود معصوم ہے، تو معصوم کے تذکرے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، توکل جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جن میں یہ صفتیں ہوتی ہیں، اگلی آیت کہتی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو برحق مومن ہے۔ یہ جو اتنے اللہم صلی علی محمد یہ جو اتنے عمل کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، یہی تو مومن برحق ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، یہ ایسے مومن ہیں جن کی منزل کو خدا جانتا ہے۔ کتنے بلند رتبے ہوتے ہیں، کتنے بلند
درجے ہوتے ہیں ایسے مومنین کے لیے اپنے اللہ کے نزدیک، اور اس کے علاوہ لہم مغفرۃ و اجر و لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب بھی ہیں، اللہ کی طرف سے کریم رزق ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اگر علامتوں میں دیکھیں تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ پہلا میں عرض کر رہا تھا کہ خشیت الہی، مومن کا دل کانپتا ہے، مانو شما، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا دل نہیں کانپتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہی اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوگی جو اپنے اللہ کی معرفت رکھیں گے، جو پہچانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی، ان کے دل میں خشیت کا تو کوئی تصور ہی نہیں، دل اسی کا کانپے گا جو اس ذات کی معرفت رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ معصوم ہستیاں جس طرح ان کا درجہ معرفت بلند ہے، اتنا ہی اپنے اللہ کے حضور میں کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معصوم کے کانپنے کا بنیادی سبب ہی یہی ہے، اصل معرفت ہے۔ اور علماء علم اخلاق نے تو ماشاءاللہ سٹیپ لکھے ہیں، فرماتے ہیں پہلے معرفت ہوتی ہے، اور اگر یہ معرفت صحیح ہو جائے تو پھر محبت ہو جاتی ہے۔ معرفت خداوندی، جب میرے خالق کی معرفت خدا نے مجھے نصیب کر دی، اب خالق سے محبت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا هَاجَ رِيحُ الْمَوَدَّةِ بَاشَرَ بِأَوَامِرِهِ وَاجْتَنَبَ عَن نَّوَاهِهِ، جب محبت معراج پہ پہنچتی ہے تو محب محبوب کے ہر امر کو مانتا ہے اور اس کی ہر نہی سے رکتا ہے۔ بغیر امر محبوب کے ماننے کے اور اس کے روکے سے نہ رکنے سے مجھے تو اس محبت کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام سے تو محبت ہے، لیکن امیر المومنین کے امر سے محبت نہیں۔ مجھ جیسے ایک سادہ گیا نا مولے متقیان کی خدمت میں، صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عرض کرتے ہیں مولا اعذنی، مجھے واز تو فرما دو۔ یقیناً وہ علی کی ولایت کا تو قائل ہوگا نا، جو امام سے واز سننے کے لیے گیا ہے، امام کو امام مانتا ہے، تب کہتے ہیں نا یا علی اعذنی، مجھے واز فرمائیے۔ حضرت نے جو واز فرمایا جس طرح نہج البلاغہ میں ہے، اور سید رضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نہج البلاغہ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، فقط یہی امام کا خطبہ ہوتا، ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا۔ فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل، ایسا شیعہ نہ بنو کہ جو آخرت کی امیدیں رکھے لیکن جنت کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ لا تکن، مت بن ایسا، یرجو الآخرہ، آخرت کی امیدیں لیے پھرتا ہے بغیر العمل، لیکن آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایسا بھی نہ بن جو عمل کر کے متکبر بن جائے، بلکہ یہاں تک روایت معصومین میں ہے کہ وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد شرمندگی آ جائے اس نیکی سے جس کے بعد تکبر آ جائے۔ ایسی غلطی جس کے بعد پشیمانی اور شرمندگی کا ایک آنسو نکل آئے، وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جس نیکی کی وجہ سے عجب اور تکبر آ جائے۔ اور مولا متقیان کی وارننگ ہے، خطبہ قاصعہ جو
نہج البلاغہ میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، فرمایا یہ ابلیس بدبخت، اس سے عبرت حاصل کرو، ایک لحظے کے تکبر نے اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم بنا دیا۔ ایک لحظہ، اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو ڈھیر ساری عبادت کی تھی اس بدبخت نے، 6000 سال تو ہے نا۔ امام فرماتے ہیں یہ نہیں پتا کہ من سنی دنیا ام سنی الاخرہ، یہ 6000 سال یہ دنیا کے سال تھے یا نہ آخرت کے، جہاں 50,000 سال کا ایک دن۔ لیکن تھوڑا سا تکبر کیا گیا، نہ بن ایسا جو پھر نیکیوں پہ تکبر کرے۔ جتنی بڑی عمارت ہوگی نیکیوں کی، دھڑم گر جائے گی لحظے کے تکبر سے، کہ ہم چمن دیگری نیست۔ بلکہ اتنا پیارا جملہ جناب سلیمان محمدی کا، صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ جناب سلیمان محمدی کہتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ۔ یقین کرو جب حدیث بندہ پڑھتا ہے تو اس الفاظ، اتنے پیارے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جناب سلیمان فارسی نے، ہمیں پڑھتے ہوئے لذت آتی۔ کہا مجھے وصیت فرمائی میرے پیارے دوست جو اللہ کا رسول ہے۔ ہاں یقین کرو، خلیلی، خلیلی خلت، دوستی کو کہتے ہیں خلت۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن، بڑا مقام ہے، تو وہ لفظ انتخاب کیا اوصانی خلیلی، میرے پیارے دوست۔ جو پیارا دوست ہے کون؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے مجھے وصیت فرمائی ان انظر الی ما دونی ولا انظر الی ما فوقی۔ فرمایا ایک دنیا کا مجھے اصول بتایا اور ایک نیک اعمال کرنے کا مجھے ایک اصول بتایا۔ کہا جب مال دنیا کی بات ہو اپنے سے بڑے کو نہ دیکھ، اپنے سے نچلے کو دیکھ۔ یا دنیاوی مال کی بات آتی ہے پھر اپنوں سے بڑوں کو نہ دیکھ، اپنوں سے نچلے کو دیکھ کہ وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ وہ مشہور نہیں ہے بڑا سارا مولوی تھا، عید والے دن بیچارے کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، سب لوگوں کا لباس اچھا، جوتے بڑے اچھے، اور پتہ نہیں ماشاءاللہ نکلے عید کے لیے، کہتے ہیں واہ میرے اللہ، ٹھیک ٹھاک تیرے دین کا ایک طالب علم تھا، جن کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، ان کی حالت بھی تھے، میں بیچارے کی بھی دیکھ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے شکایت کی، چند قدم آگے چلے، وہ بھی سڑک کے کنارے پڑا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ سجدے میں گرے، خدایا معاف کرنا، میرے پاؤں تو ہیں، اس بیچارے کے پاؤں بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا لا تنظر، حضرت نے مجھے فرمایا خبردار سلیمان، دنیا میں اپنے سے بڑے کی طرف مت دیکھنا۔ وہ بڑا ہے اپنی جگہ پہ ہے، حساب بھی بڑوں والا دے گا نا، حساب بھی بڑوں والا دینا ہے۔ اور جو فقیر ہے، مسکین ہے، اگر مطمئن ہے یقین کرو یہ بندہ کامیاب ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی سلیمان محمدی جب وہ مدائن میں گورنر تھے، ایک ڈھیر سارا سیلاب آ گیا تھا نا، کیا کیا تھا سلیمان نے؟ وہی مسلح لوٹا، عصا اٹھایا، جلدی سے ٹیلے پہ چڑھ گئے،
پیچھے رہ گئے ہم مولوی اور طالب علم اور ماشاءاللہ دنیا دار، پھنس گئے، اپنا سامان مشکل سے اور روتے پیٹتے آ رہے ہیں۔ مبلغ اسلام نے بہترین موقع تبلیغ پایا، ان کو دیکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا ینجی المخففون، جس طرح میں جلدی سے نجات پا گیا ہوں نا اس سیلاب سے، جن کا دنیاوی بوجھ کم ہوگا آخرت میں وہ بھی اسی طرح نجات پا جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا دنیا ہے نیچے دیکھ، نیکیاں ہیں اوپر دیکھ۔ تو واجب پڑھتا ہے نا، وہ بھی ہیں جو 51 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو 51 پڑھتا ہے نا، وہ بھی تو ہیں جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں۔ اوپر دیکھ، پھر اپنی جگہ پہ سیٹ رہے گا، یعنی نیکیوں میں اپنے سے اوپر، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے ہے۔ یقین کرو اگر یہی نسخہ یاد کر لیں، زندگی میں اطمینان کے علاوہ کوئی شے ہوگی ہی نہیں، مطمئن زندگی گزرے گی میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ وہ بھی تو ہے جو 1000 رکعت پڑھتا ہے۔ ایک عالم دین کے حالات میں پڑھ رہا تھا، اس عالم دین سے پوچھا کہ آغا جی یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ معصوم ہستیاں 1000 رکعت پڑھتی تھیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا۔ فرمانے لگے ہاں ممکن ہے، کئی بار پڑھ کے دیکھا ہے، پڑھ لی ہیں، اگر زبانی نہیں، تجربہ کر کے دیکھا ہے، پڑھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں۔ 500 کھجور کے درخت زین العابدین علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 500 کے نیچے 2 پڑھو، 1000 رکعت۔ علی زین العابدین کا وتیرہ بھی یہی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وتیرہ بھی یہی ہے، حضرت بھی 1000 رکعت پڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یا علی گھر سے نکلتے ہو 1000 رکعت کی نیت سے؟ فرمایا نہیں، گھر سے نکلتا ہوں چند رکعتیں پڑھ لوں، پڑھنے میں لذت اتنی آتی ہے کہ 1000 ہو جاتی ہے، لذت اتنی آتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، لذت اس سے آئے گی جو پہچانے گا، جس کو پتا ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں میرا مخاطب کون ہے، میں کس سے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا ابا ذر اعبد ربک کأنک تراہ فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ میرے سچے سچے پیارے صحابی ابو ذر، اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا کہ عبادت میں تجھے رب نظر آ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ پوچھا تھا کسی نے یا علی اتنی عبادت کرتے ہو، دیکھا ہے؟ فرمایا کیا علی بھی اندیکھے کی عبادت کرے؟ تو مولا ان آنکھوں سے دیکھا، فرمایا جو ان سے نظر آئے وہ خدا کیسا؟ ان آنکھوں سے جسم نظر آتا ہے، اور جسم اجزاء کا مرکب ہوتا ہے، ہر مرکب جز کا محتاج ہوتا ہے،
جو محتاج ہو وہ خدا نہیں، خدا نہیں۔ بے ابصار القلوب، دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ ذات، دل کی آنکھوں سے۔ تبھی تو کہتے ہیں مجھے نہ آسمانوں پہ ڈھونڈ، نہ عرشوں پہ نہ فرشوں پہ، مجھے دیکھنا ہے قلب مومن میں، دیکھ لے وہاں ہے۔ اور یہاں تک روایت قلب المومن عرش الرحمن، یہ جو مومن کا قلب ہوتا ہے یہ رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں او یتیم کو مت جھڑکو، اس سے عرش الہی کانپتا ہے۔ شاید اس عرش الہی سے وہی یتیم کے دل کا کانپنا ہو جہاں وجود خدا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، وہ ذات اتنا قریب ہے کہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ تو دور رہتا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اتنا دل کے، اسی طرح تو تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ تمہارے قلب کے قریب ہے، دل کے رازوں کو بھی سمجھتا ہے۔ سبحان من لا یخفی الیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات۔ یہ خطبہ جمعہ میں جملے جو معصوم سے وارد ہیں، فرمایا کتنا پاک ہے میرا اللہ کہ جس کے سامنے نیت کا بدلنا بھی مخفی نہیں ہے۔ نیت کا بدلنا، نیت بدلتا ہوں وہ آگاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، پہچانو گے تو لذتیں لوگے۔ اول الدین معرفت الجبار، پہلی بنیاد ہی یہی ہے۔ اور میں تکرار سے عرض کر رہا ہوں، فلسفوں میں نہ جا، نہج البلاغہ کو پڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کر، صحیفہ سجادیہ کو پڑھ اور ادھر معصوم کی سیرت کو دیکھ، پھر پتہ چلے گا کتنی عظمت ہے اس ذات کی جس کے سامنے علی غش میں پڑا ہے، روتا ہے۔ میں وہاں پہ ایک بار میں نے جمعہ میں بات کی، ایک ٹھیک ٹھاک آتے تھے نماز جمعہ میں، میں نے پوچھا دوست سے، یار وہ تیرے ساتھی آتا تھا تو آج کل نماز جمعہ پہ نہیں آ رہا، کہ مولوی جی وہ چھوڑ گیا۔ کہ کیوں؟ کہ وہ کہہ رہا تھا یہ مولوی تو وہابی ہے، جو کہتے علی بھی خوف خدا سے روتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ ذات عظیم ہی اتنی ہے کہ جس میں کے سامنے امیر المومنین جیسی ہستی غش کھائے، بلکہ وہ ہستی کہ جس کے عبد ہونے پہ امیر المومنین کو فخر ہے، سید الانبیاء، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ۔ وہ 15 شعبان کی رات کو جو آپ اعمال کرتے ہیں تو ان میں کیا ہے؟ وہ جو ام المومنین نے روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھٹے کے اوپر رخسار رکھ کے زہرا کا بابا دعائیں پڑھ رہا ہے، اور کیا رہا ہے؟ عفرت وجہی فی التراب، خدایا میں نے اپنے چہرے کو، عام چہرہ نہیں، وہ شمس و ضحاہا والا چہرہ ہے، اس کو میں نے مٹی میں گرد آلود کر دیا ہے، اور کوئی احسان نہیں کیا۔ وَحُقَّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، تیرا حق ہی اتنا میرے اوپر فرض ہے کہ میں اسی طرح تیرے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنے آپ کو خاک آلود کروں۔ معصوم ہستیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، تب ہی تو خداوند عالم نے ان ہستیوں کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ فلسفہ ہی یہی ہے کہ ان سے محبت کریں گے نا، پھر ان کی سیرت کو اپنائیں گے۔ امام نے فرمایا تھا لا تکن، بات وہاں سے چلی تھی،
لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل ویرجی التوبہ بطول العمل. یہ اگلا عمل حمزہ کے ساتھ ہے. ایسا بھی نہ بن جو توبہ کو لیٹ کرتا جائے کہ یہ مکالہ بھی مان لوں، یہ بھی مان لوں، یہ بھی مان لوں، پھر توبہ کر لوں گا. فرمایا مجھے ایسے شیعہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں توبہ تو واجب فوری ہے. غلطی ہو گئی فوراً توبہ. اور چند راتیں پہلے میں نے عرض کیا تھا، امام نے تو اتنا پیارا نسخہ بیان فرمایا توبہ کرنے سے آسان ہے گناہ نہ کرنا. کروں شاید موفق ہی نہ ہوں توبہ پہ، اصل گناہ کے قریب نہ جاؤں نا. آسان ہے. اور یقین کرو وہی گناہ کے قریب نہیں جاتے جو اپنے رب کی معرفت سمجھتے ہیں کہ اس کا غضب بھی ہے. اگر میں نے غلطی کی ناراض ہو جائے گا. اور پھر وہ جو جب رب ناراض ہو جاتا ہے، معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام کا دعائیہ جملہ ہے، فرمایا اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے پوری زندگی روتا رہے، گریہ کرتا رہے، سر بسجود رہے، پھر بھی وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ تو اسے معاف کر دے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو معاف کر دے. کیونکہ جب میں نے نافرمانی کی ہے تو میں نے تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، میں تو شیطان کے پیچھے چلا گیا. اور جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بنا کے یا بنی آدم، بنی آدم میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اس کے پیروں کے اوپر مت چلو، یہ تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے. یہ قرآن نے کہا، ناطے کہ قرآن نے ہمیں غیرت دلائی. مولے متقیان فرماتے ہیں غیرت کرو. جو اماں اور بابا کا دشمن ہوتا ہے اس کو دشمن سمجھو، دوست مت سمجھو. حلال زادہ اولاد وہی ہوتی ہے، غیرت مند اولاد وہی ہوتی ہے جو بابے اور اماں کے دشمن کو دشمن سمجھتی ہے، نہ کہ اسے یاریاں لگاتی ہے. یہ نہج البلاغہ کا میں اقتباس پیش کر رہا ہوں میرے بھائیو. لفظ میرے ہے، مغز مولا کا ہے. مغز مطلب نہج البلاغہ میں ہے. حضرت نے ہر طرح سے ہمیں غیرت دلائی ہے. اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، خشیت تب آئے گی جب معرفت ہوگی. معرفت آئے گی پھر محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی پھر اطاعت ہو جائے گی. یہ سٹیپ ہے، معرفت، محبت، اطاعت. اور اسی وجہ سے خداوند عالم کی ذات نے اجر رسالت کو واجب قرار دیا. اور یہاں پہ میرے بزرگ استاد حافظہ اللہ آیت اللہ جعفر سبحانی، پہاڑ ہے علم کا، انہوں نے اپنی تفسیر موضوعی لکھی ہے، آیت مودت فی القربہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ امت سے اجرت نہیں مانگتے. جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے یہی کہا وما اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہمارا اجر تو وہ دے گا نا جو عالمین کا رب ہے. بندے سے کیوں لیں؟ ہم عالمین کے رب سے لیں گے. یہ اللہ کے نمائندوں کی پہچان ہے. جو من جانب اللہ آتے ہیں ان کا شعار ہی یہی ہے، وما اجریہ الا علی رب العالمین. سورہ یاسین آپ کو ڈھیر ساروں کو یاد ہے، اس میں ایک جملے وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. میرے حبیب ان کو دیہات والے، چنیوٹ والے دیہات کی بات سناؤ، اصحاب القریہ کی بات سناؤ. إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس آئے دو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مبلغ، فَكَذَّبُوهُمَا، اس قریہ والوں نے، شہر والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. تو کیا ہم خاموش ہو گئے کہ وہ بس
انہوں نے جھٹلا دیا ہے بس ضرورت نہیں ہے مریں کھپیں جائیں جہنم، نہیں، فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے جب انہوں نے دو کو جھٹلایا ہم نے تیسرا ساتھ بھیج دیا کہ جا تو مل کے اب سارے مل کے تبلیغ کرو۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ اگلے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم ہماری طرح انسان ہو، تم کب اللہ کی طرف سے آئے ہو؟ ذرا سوچو، یہ جو آج کل سوچ ہے یہ اس وقت کے بدبختوں کی ہے کہ جو بشر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ آج کل بھی چلتا ہے نا کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا نمائندہ۔ معصوم کو انسان نہیں مانتے، جو معصوم کو انسان کہے اس کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر میں فرشتے کو بھی بھیجتا انسان کی ہدایت کے لیے تو انسان بنا کے بھیجتا، چونکہ ماڈل بھیجنا ہے نا، ماڈل نمونہ وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری خواہشات ہوں جو تجھ میں اور مجھ میں ہیں، لیکن اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے معصوم ہو، غلطی نہ کرے، لیکن خواہشات تو ہوں۔ مجھے بھوک لگتی ہے، معصوم کو بھی لگتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، معصوم کو بھی ہوتا ہے، مجھے اولاد پیاری ہے، معصوم کو بھی پیاری ہے۔ عصمت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ معصوم یہ کر ہی نہیں سکتا، قادر ہے لیکن نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے کے بارے میں ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا، کیونکہ اس گناہ سے نفرت ہے۔ مثلا عذرا انسانی کھانا، پاخانہ کھانا حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے نا، کبھی سوچا ہے کہ یہ کریں؟ نفرت ہے۔ تو معصوم کو ہر گناہ سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہم نے تیسرے کو بھیجا کہ جاؤ مل کے تبلیغ کرو، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، کوئی اللہ پاک نے تمہارے لیے، تمہارے ہاتھوں میں ہماری ہدایت کے لیے کوئی شے نازل نہیں کی۔ کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، بندگان خدا اللہ جانتا ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، اللہ دی قسم خدا سان بھیجے ہے، ربنا یعلم، اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہی ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا فرض یہ ہے کہ دین کھلا مکھلا تمہیں سکھائیں، تم تک پہنچائیں، بلاغ، اور بلاغ بھی مبین، پردے نہ دوں، پردے نہ دوں، کھلی بات کروں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تم کہتے ہو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہو، جب سے ہمارے شہر میں آئے ہو تم تو منحوس ہو۔ انبیاء کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اور نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ انا تطیرنا بکم، کہ ہم تو تمہاری وجہ سے منحوس ہو گئے، جب سے آئے ہو نحوست ہے ہمارے شہر میں۔ فَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم اس تبلیغ سے نہ رکے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مبلغین کا استقبال ہو رہا ہے۔ بجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون۔ او شہر کے اس طرف ایک شخص بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ وہ مبلغین اسلام کی اتنی توہین، جاء من اقصى المدینہ، اس شہر کے آخر سے، رجل یسعی، ایک مرد آیا، دوڑتا ہوا آیا،
اور آ کے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا قوم، پتہ چلتا ہے اس شہر والوں میں سے تھا، یا قوم، او میری قوم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا، اور ان کی بات مانو اور جو تم سے فیسیں نہیں مانگتے. یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا وہم مہتدون. یہی اجرت نہ مانگنا دلیل ہے کہ یہ ہدایت پہ ہے، ان کی بات مانو. مرحبا جی مرحبا. سبحان پھر کہا دیکھو انی آمنت بربکم، میں جو آیا ہوں نا، میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میں تمہارے رب پہ بھی ایمان لے آیا اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ بھی میں ایمان لایا. تو انہوں نے اپنی اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ اس بندے کے ساتھ قرآن یہی کہتا ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیا. وہ ذبح ہوا، خون کا پہلا قطرہ گرا. ادھر قرآن کی آیت کہتی ہے قیل ادخل الجنہ. اور میرے مبلغین کی مدد کرنے والا اور میری ربوبیت کا قائل شہید، میری جنت تیرے لیے کھلی ہے، داخل ہو جا. وہ جو آیا تھا من اقصی المدینہ، جب ذبح ہو گیا آگے استقبال ہو رہا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. اب جب جنت میں گیا نا تو کہتے قال یا لیت قومی یعلم بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم جان لیتی اللہ نے میرے کتنے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں کتنا مجھے باعزت بنایا. تو میرے بھائیو جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا شعار ہی یہی ہے کہ وہ نہیں مانگتے. جب کوئی نہیں مانگتا تو سید الانبیاء نے کیوں مانگا؟ یہ میرے بزرگ استاد نے لکھا ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نے. کوئی نہیں مانگتا، ہر نبی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ اجر دے گا، لیکن سید الانبیاء نے مانگا، حکم خدا سے مانگا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرے حبیب ان کو کہہ دے میں اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، ایک ہی مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا. شہید کہتے ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ پھر بھی مانگا تو صحیح، اپنے قریبیوں کی مودت ہی صحیح، لیکن اجرت کے عنوان سے اپنی امت سے یہ اجر مانگا تو صحیح، کیوں مانگا؟ تحریر فرماتے ہیں میرے بھائیو اس اجرت میں بھی امت کی ہدایت ہے، اس اجرت میں بھی امت کی ہدایت ہے. سید الانبیاء کا ذاتی فائدہ کوئی نہیں، امت کا فائدہ ہے. فرمایا اگر دل میں مودت ہوگی پھر ان کے حکم کو مانے گا. اگر محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہوگی میرے بھائیو پھر معصوم کے حکم پہ عمل کرے گا، ان کے روکنے سے رک جائے گا. فائدہ رکنے والے کو ہے، ان کی اطاعت کرنے والے کو ہے. اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں میرا یہی پیغام ہے، یہی اپیل ہے. لازم ہے محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت. اگر اطاعت نہیں ہے محبت خالص نہیں ہے، زبان کی تک ہوگی اس کا بھی فائدہ ہے کہ کم از کم مسلمان تو بندہ ہو ہی جاتا ہے نا.
زبان سے پڑھنے سے ہی، لیکن مومن واقعی اس وقت بنے گا کہ جب ارکان بھی گواہی دیں کہ اس کے دل میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ مجھے کسی جنازہ میں جانا ہے، اتنی عرائض کو ہی کافی سمجھو۔ اتنا عرض کروں گا، سید الانبیاء نے بڑی وصیتیں کی کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن ذرا بتاؤ امت نے کیا محبت کی؟ یہی امام علی زین العابدین کا ایک جملہ ہے، فرمایا میرے نانے نے وصیت کی تھی نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، اگر نانا یہ وصیت کر جاتے کہ میری اہل بیت پہ ظلم کرنا، امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ غیور امام زین العابدین۔ میرے بھائیوں، جس طرح دوسرے اوصاف امام میں زیادہ ہوتے ہیں نا، غیرت مند بھی امام زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لائیں کہ یہ شب عاشور جو کشتی نجات رکی تھی نا حجت خدا کو تمام کرنے کے لیے، اور سید الشہداء نے نانے کی امت سے مانگ کے لی تھی، اس میں حضرت نے اپنے صحابہ کو جمع کیا تھا اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ او میرے نیک صحابہ، میں ید بیعت امامت تمہارے سروں سے اٹھا رہا ہوں، خود بھی دور چلے جاؤ، میری اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، کوئی میرے عباس کو لے جائے، کوئی میرے اکبر کو لے جائے، کوئی میرے اون محمد کو لے جائے، اتنے دور چلے جاؤ کہ کل جب میں استغاثہ بلند کروں نا، حل من ناصر ینصرنی، تم یہ آوازیں سن نہ سکو۔ زہیر ابن قین اور جناب ابو الفضل عباس جیسے دلاور اٹھے اور یہی عرض کی، او فرزند زہرا یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی جانیں بچا لیں، بتا تو صحیح کل تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھلائیں گے جو کہے گی میرے حسین اور زینب ام کلثوم کو جنگلوں میں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تو ایک جان ہے، کئی بار تیری محبت میں ذبح کیا جائے، لاشوں کو جلایا جائے، خاک کو صحرا میں بکھیرا جائے، پھر زندہ کیا جائے، حسین کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے دعا خیر دی اور فرمایا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چھوڑ کے تم نہیں جاتے تو کل تم سارے مارے جاؤ گے۔ تاریخ میں ہے میرے بھائیوں، امام علیہ السلام نے کربلا میں ہر شہید کو اس کی مقتل دکھائی۔ جب سب کو دکھا چکے نا، مجمع میں کڑیل جوان سجاد اٹھے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں بابا او مجھے میری جائے شہادت دکھاؤ، او میری مقتل کہاں ہے، اور زین العابدین نے کہاں ذبح ہونا ہے۔ اب امام نے کیا کہا؟ یہی کہا بیٹا علیک بالجہاد الاکبر، بیٹا تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ ہائے بابا وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ رو کے کہا اور پھپھیوں اور بہنوں کو اور بے مکنوں چادر اور بدماشوں کے بازاروں اور درباروں میں لے جانا جہاد اکبر ہے۔ یہ سنت تھا، غش کھا کے بیمارے کربلا بن گئے زین العابدین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا